بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم نے کل تھوڑا بہت انزائٹی اور ٹینشن کے بارے میں بتایا تھا کہ ٹینشن اور انزائٹی میں کیا کیا سمٹمز ہوتی ہیں، کیا کیا علامات ہوتی ہیں۔ فرسٹ آف آل آپ نے دیکھا ہوگا کہ چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم غصہ کرنے لگ جاتے ہیں، ہمیں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، ہم الگ تھلگ رہنا پسند کر دیتے ہیں کہ بس ہم سے کوئی بات ہی نہیں کرے۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے دل کی دھڑکن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، سوئے ہوئے اور بیٹھے ہوئے، چلتے پھرتے تو سب کی ہوتی ہے، لیکن یہ بھی ایک انزائٹی ٹینشن کی ایک نشانی ہے۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کہتا ہے کہ مجھے سفوکیشن ہو رہی ہے، میرا دم گھٹ رہا ہے، میرا سانس گھٹ رہا ہے، تو اس میں بھی یہ بھی ایک انزائٹی کی ایک نشانی ہے۔ اور سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ ایون ڈور بند ہو روم کا یا واش روم کا تو پیشنٹ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کھلا ہونا چاہیے، مجھے اس سے سفوکیشن، میرا دم گھٹ رہا ہے، میرا سانس گھٹ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو یہ میں آپ کو ساری نشانیاں بتا رہا ہوں، یہ علامات جو ہے نا یہ بیسیکلی یہ انزائٹی کی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا ایشو بھی نہیں، فائنینشیل یا گھر میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، پھر یہ ایسا کیوں ہے؟ تو ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں کہ ایڈیوپیتھک بھی ود آؤٹ اینی ریزن، ود آؤٹ اینی کاز، بغیر وجہ کے۔ سم ٹائم آپ بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ آج مجھے ویسے ٹینشن ہو رہی ہے لیکن ایسی چیز کوئی ہے بھی نہیں، تو ہم اس میں کہتے ہیں کہ ایڈیوپیتھک ود آؤٹ اینی ریزن۔ اس کے علاوہ کچھ ریزنز بھی ہیں، اس میں فائنینشلی ہے، گھر کے اندر کوئی اسٹریس کا ماحول، ایون آج کل آپ دیکھ لیں بچوں میں تو وہ بھی اسٹریس کے اندر ہے۔ تو اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو وہ بہت لمبا ٹائم کے لیے موبائل یوز کرتے ہیں، دوسرے نمبر پہ نیند کا کم ہو جانا، اور تھرڈ نمبر پہ موبائل کے اندر ایسی ایسی خوفناک موویز یا ہارر مووی، اس میں سے بھی بچے جو ہے وہ اسٹریس لے جاتے ہیں اور وہ بچے جو ہے انزائٹی کے پیشنٹ بن جاتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے تو یہ میں بتاؤں گا کہ اگر ایسا آپ فیل کر رہے ہیں، یہ جو علامات میں نے بتائی ہیں کہ سب سے مین جو ہے، اچھا اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے ویسے رونے کو دل کرنا، تو یہ علامات جب اس طرح کی ظاہر ہو جائیں تو سب سے پہلے ہم نے یہ نہیں ہے کہ میڈیسن لے لی ہے، سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو، ایک تو جب اس طرح کی گھٹن سی محسوس ہو تو کھلی فضا میں چلے جائیں اور لمبے لمبے سانس لیں، دوسرے نمبر پہ آپ واک اور ایکسرسائز شروع کر دیں۔ اگر واک اور ایکسرسائز شروع کر دیں گے تو 90% یہ آپ کی اسٹریس، آپ کی انزائٹی، یہ جو ڈپریشن ہو رہا ہے آپ کو، یہ ختم ہو جائے گا۔ تھرڈ نمبر پہ یہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ ساتھ میں نہیں جا رہا تو آپ سمپلی سی، میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ ٹیبلٹ الپروزولام 0.25 mg آپ ڈیلی رات کو لینا شروع کر دیں تو اس سے ریلیف مل جائے گا۔ اگر اس کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں اس سے ریلیف نہیں مل رہا تو آپ پھر نیئرلی ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ اسٹریس ایلیمنٹ جو ہے نا یہ، اچھا ایک اور چیز بھی ہے کہ جو اوبیسٹی ہے وہ بھی اسٹریس، اس کی وجہ سے بھی ہمیں اسٹریس ہوتا ہے۔ اوبیسٹی بھی ایک مین ریزن ہے۔ اگر اوبیسٹی ہے تو آپ اس کو اپنے ویٹ کو ریڈیوس کریں، ایز ویل ایز ود واک، ایکسرسائز اور ڈائٹ کی۔ یہ تھوڑا بہت تھا جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے انزائٹی، ڈپریشن یا another word ٹینشن کو آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس میں مین، جیسے میں نے بتایا کہ آپ کو جب اس طرح فیل ہو تو آپ کھلی فضا میں چلے جائیں، لمبے لمبے سانس لیں، اس کے ریگولر واک اور ایکسرسائز، ڈائٹ کو پراپر لیں، پراپر نیند،
आप अपने कम से कम 6 घंटे नींद लें, ताकि ये जो स्ट्रेस एंजाइटी है आपका ये कम हो जाएगा। मेन आजकल जो हमारा ये है कि मेन जो मोबाइल यूज है वो लंबे टाइम तक हम मोबाइल यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमारी नींद भी पूरी नहीं होती और ये स्ट्रेस और हमें क्या है ना ये टेंशन एंजाइटी होती है। तो आप इन चीज़ों से अगर अवॉइड करेंगे जो मैंने आपको बताया है, जैसे रेगुलर वॉक और एक्सरसाइज, तो आप बहुत बेहतर फील अपने आप को महसूस करेंगे। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।